أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 72, 73, 74, 75 یعنی 70 پر 2, 70 پر 3, 70 پر 4, 70 پر 5 یہ چند آیات تلاوت کی گئی. اور ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے جو نصرانی ہیں، جو عیسائی ہیں، ان کے عقیدوں کو بیان بھی کیا ہے اور اس کی بھرپور تردید بھی فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بلا شبہ وہ لوگ کافر ہو گئے جن لوگوں نے کہا کہ بے شک مسیح بن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے خود کہا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے، کیونکہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کے لیے وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا. معزز سامعین کرام، یہ جو عیسائی نصرانی جو فرقے ہیں، ان فرقوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے مختلف عقیدے ہیں. اہل کتاب میں سے نصرانیوں کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہیں. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ کے جو 3 جز ہیں، خدا کے 3 جو حصے ہیں اس میں سے ایک حصہ ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہیں. تو جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسیح علیہ السلام ہی اللہ ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسیح علیہ السلام کے جسم میں حلول کر گیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظہر اور اوتار ہیں. حالانکہ اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا جواب کے طور پر کہ مسیح علیہ السلام تو لوگوں کو یہ دعوت دیے، لوگوں کو یہ بتلایا کہ اے بنی اسرائیل اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یعنی مسیح علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے خود اس بات کا اقرار کیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور جو بندہ ہوتا ہے وہ شریک نہیں ہو سکتا. ابھی کسی کا کوئی غلام ہوگا، کیا اس کو اپنے اس میں شریک کر سکتا ہے؟ شریک نہیں کر سکتا ہے. تو جو بندہ ہوگا وہ شریک نہیں ہو سکتا، اور جو شریک ہوگا وہ بندہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سوچنا چاہیے اور شرک سے باز آ جانا چاہیے. کیونکہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اس کی عبادت میں، اس کے صفات میں دوسروں کو اگر شریک ٹھہرائے گا تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جب وہ قیامت کے دن اپنے شرک کی وجہ سے جہنم میں پھینکے جائیں گے تو نہ تو ان کو عیسیٰ علیہ السلام بچائیں گے اور نہ ہی کوئی دوسرا بچا سکتا ہے. معزز سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتهوا عما یقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب علیم. اور وہ لوگ بھی یقینی طور پر کافر ہو گئے جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 معبودوں میں سے تیسرا ہے. یعنی یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی بتلایا تھا کہ عیسائیوں کے عقیدوں میں سے عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی 3 اللہ میں سے ایک اللہ ہے،
مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بھی 3 اللہ میں سے ایک اللہ ہے، اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی 3 معبود میں سے ایک معبود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایسے لوگوں کو بھی کافر کہا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتلا دوں کہ ابتدائی زمانوں میں جو انجیل لکھی گئی اور ان کے لکھنے والے مثلا متی، مثلا مرقس، لوقا، یہ لوگ انجیل لکھنے والے ہیں، ان لوگوں نے جو انجیل لکھا اس میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے معبود ہونے کی، الہ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ ان کتابوں کے اندر واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ مسیح علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ کب دیا گیا؟ 4 صدی عیسوی میں، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مرنے کے 400 سالوں کے بعد ان کو اللہ الہ اور معبود بنایا گیا، اور اس عقیدے کی بنیاد یونانی فلسفے کے اوپر اٹھائی گئی، جیسا کہ آج ہمارے سماج و معاشرے میں بھی بعض نام نہاد مسلمان ایک زمانے سے اسی یونانی فلسفہ کے مسئلہ عقول عشرہ کی بنیاد پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا ایک حصہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ جو نبیوں کو اللہ بنانے کا جو معاملہ ہے، نبیوں کو جو اللہ کے مرتبے پر رکھنے کا جو معاملہ ہے، نبیوں کو اللہ کے نور میں سے ایک نور بنانے کا جو مسئلہ ہے، یہ عموماً پیروں اور فقیروں کے اندر فروغ پاتے ہیں یہ مسئلے، یہ عقیدے، اور نبیوں سے بے انتہا محبت اور محبت کے اندر مبالغہ ہونے کی وجہ سے ایسا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کو شرک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، کہیں پر کفر کہا ہے، کہیں پر ایسا عمل اور ایسا عقیدہ رکھنے والے کو کافر کہا ہے، کہیں پر مشرک کہا ہے۔ اور میں آپ کو بتلا دوں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آخری زندگی کے ایام میں اپنی امت کے لوگوں کو بہت ساری وصیتیں، بہت ساری نصیحتیں، بہت سارے احکام جو بیان کیے، اس میں سے ایک حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیا، صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء باب قولہ تعالی واذکر فی الکتاب مریم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، جیسے عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ آگے بڑھا دیے ہیں، میری امت کے لوگوں تم مجھ کو آگے مت بڑھانا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی سمجھنا، دوسرا کچھ بھی نہیں سمجھنا۔ ان تمام باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ہیں، یا 3 اللہ میں سے ایک اللہ ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے، یقینی طور پر وہ صریح کفر اور شرک میں مبتلا ہے، اور ایسے لوگوں کو بچ جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم، یہ لوگ اللہ کے بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیوں نہیں کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر یہ پتہ چلا کہ شرک جیسا کبیرہ گناہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے اگر آدمی توبہ نہ کرے، اس گناہ کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کے بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو اللہ یقینی طور پر اس کے توبہ کو، اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا، اس کے توبہ کو قبول کرنے والا اور اس کو پاک صاف کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، جو آخری آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کے بندے ہونے کے اوپر 4 دلیلیں دی ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ہیں، اللہ کا بیٹا ہے، یا 3 اللہ میں سے ایک اللہ ہے، اس کی بھرپور تردید فرمائی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ 3 دلیلیں ہیں، 3 مرتبہ 3 واضح دلیلیں پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیا دلیل پیش کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جان لو کہ مسیح بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اور یہ ایسے رسول ہیں جو بہت سارے رسولوں کے گزرنے کے بعد آئے ہیں، یعنی یہ پہلے رسول نہیں ہیں، ان سے پہلے بہت سارے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزرے۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا سب سے پہلا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہے۔ بیک وقت کوئی آدمی 2 چیز نہیں ہو سکتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول دونوں نہیں ہو سکتا کوئی ذات، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے یہ۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے رسول نہیں بلکہ بعد میں آنے والے رسول ہیں، یعنی وہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ حادث ہیں، وہ مخلوق ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔
اس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی ابتدا نہیں، اور جو حادث ہوگا، جو بعد میں آنے والا ہوگا، وہ ہر حال میں اس کو فنا ہونا ہے۔ یہ پہلی جو ہے دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ دیکھیے دوسری دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تردید میں کہ وہ امہ صدیقہ، اور مسیح علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ سچی ہیں، راست باز ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا پہلا مطلب یہ نکلتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی والدہ کے تعلق سے جو یہودی یہ الزام تراشی کرتے ہیں، بےہودہ گوئی کرتے ہیں کہ وہ بدکار تھی، یہ بات سراسر ناجائز ہے، یہ بکواس ہے، یہ لوگ ایسا کہنے والے بکواسی ہیں، بلکہ وہ سچی تھی، راست باز تھی، پاک باز تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، وہ بدکار نہیں تھی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے، اور دوسری بات جو اصل بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ مسیح علیہ السلام کی ایک ماں بھی ہے جنہوں نے مسیح کو جنم دیا۔ اللہ کو کوئی جنم نہیں دے سکتا ہے، اللہ سے کوئی جنا نہیں گیا ہے، اس کو کسی نے نہیں جنا ہے، جبکہ مسیح علیہ السلام کو جننے والی ان کی ماں ہے جنہوں نے 9 مہینے ان کو اپنے حمل میں رکھا۔ عام عورتوں کو جس طرح سے ولادت بچہ کے پیدائش کے وقت جو درد ذہ ہوتا ہے، اس درد کو مسیح علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام نے بھی محسوس کیا، اور ایک فطری اور عادی طریقے سے جس طرح سے انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے ویسے ہی مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، لہذا وہ اللہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور جو تیسری جو سب سے بڑی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں دی وہ یہ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کانا یأکلان الطعام۔ آپ کو میں بتلا دوں، یہ جو عقیدہ تثلیث ہے، جو عیسائیوں کا عام عقیدہ ہے کہ 3 اللہ، 3 معبود، جس کو 3 ارکان بھی کہہ سکتے ہیں، اور عیسائیوں کی اصطلاح میں 3 اقنوم بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب پہلے یہ تثلیث کا عقیدہ عیسائیوں کے اندر بنایا گیا تھا تو اس وقت اللہ کو 3 فیکٹر میں بانٹا گیا، ایک اللہ، ایک عیسیٰ، اور تیسرا روح القدس۔ لیکن بعد میں جا کر کے روح القدس کو الگ کر دیا گیا اور مریم علیہ السلام کو جوڑ دیا گیا اس میں، اور کیا کہا گیا؟ ماں، بیٹا اور باپ، یہ 3 مل کر کے ایک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ کھانا یاکلان الطعام، دونوں کے دونوں کھانا کھانے والے ہیں۔ ہم اب کھانا کھاتے ہیں، کھانا نہیں کھائے تو کیا ہوگا؟ مر جائیں گے لوگ۔ کچھ لوگ جو ہوتا ہے نا آمرن انشن پر بیٹھ جاتے ہیں سرکار کو جھکانے کے لیے، کیوں؟ کھانا نہیں کھائیں گے۔ کب تک؟ جب تک مر نہیں جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر کھانا نہیں کھائے گا تو یہ جسم باقی نہیں رہے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور جو ذات کسی کا محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مریم علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو، ان دونوں کو کھانا کھانا پڑتا تھا، کھانا ان کے پیٹ میں جاتا تھا۔ جس طرح سے عام انسان فضلات نکالتے ہیں، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، ہوا خارج کرتے ہیں، ویسے مسیح علیہ السلام کو بھی کرنا پڑتا تھا، ان کی ماں کو بھی کرنا پڑتا تھا۔ لہٰذا دونوں میں سے کوئی معبود نہیں ہو سکتے، دونوں اللہ کے بندے ہیں۔ اور اتنی موٹی موٹی باتوں کو جاننے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، بھلا دیکھو تو ہم کیسے کھول کھول کر کے ان کے سامنے نشانیوں کو، دلیلوں کو بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو تو کیسے یہ لوگ بہہ کے چلے جا رہے ہیں، ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود سمجھتے جا رہے ہیں، ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکتے چلے جا رہے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے مرادیں مانگتے چلے جا رہے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنا داتا، ماوا، ملجا دوسروں کو سمجھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تو بہتے چلے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، شرک نہ کرے گا۔ اگر شرک کرے گا اس کے لیے کوئی بخشائش نہیں ہے، شرک کی کسی طرح سے کوئی بخشائش نہیں۔ جو مشرک ہوگا اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا، اور اس کو جہنم میں جلنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔